السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے جو مہربان ہے اور رحیم اور کریم ہے، جو سارے دنیا کا پوری کائنات کا رب ہے۔ آج جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اردو میں ہم لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مسائل پڑھیں گے، اور زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں تقریباً کافی مضامین اس کے اندر ہے۔ زکوٰۃ کے اصل معنی کیا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے کن کن چیزوں پہ ہوتی ہے، کن پر زکوٰۃ فرض ہے، کن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کی جو شرطیں ہیں زکوٰۃ کی، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، جو دینے کے جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے وہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان کی کیا سزائیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آج جو ہے ہم لوگ آج سے شروع کریں گے۔ اور اس میں یہ جو ہے ہماری ویڈیو جو لیکچر ہوگا ہمارا یہ آدھے گھنٹے کا ہوگا، اور باقی جو ہے آدھے گھنٹے ہم لوگ جو ہے سوال جواب کے لیے رکھیں گے۔ تو آپ جو بھی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، آپ کو چاہیے کہ وہ جو ہے میں دوسری لنک بھی بھیجوں گا جس وقت سوال کی لنک، جب سوال جواب شروع ہوں گے تو دوسری لنک آئے گی، لیکن یہ جو ہے ہماری جو ویڈیو چلے گی اور یہ جو اس میں ہم جو ریکارڈنگ کریں گے یہ آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور یہ صرف سبق ہوگا ہمارا زکوٰۃ کے مسائل پر۔ تو انشاءاللہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہیں کسی چیز کی اضافت، یعنی کسی چیز میں جیسے کہ ترقی ہو، بڑائی ہو اور زیادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر مثال طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ 2 روپے زیادہ ہو گئے ہیں، یا اس کی کمائی میں جو ہے زیادتی ہوئی ہے، برکت ہوئی ہے، تو یہ لفظی معنی ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ ایک دوسرا زکوٰۃ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پاک و صاف کرنا گندگی سے، اور یہ دونوں معنی جو ہیں قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ لیکن شرعی معنی میں یہ ہے کہ وہ مال جو انسان کے پاس ایک نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس پر 1 سال کی مدت گزر جائے تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جاتی ہے۔ آواز آ رہا ہے میرا بھی، تو ہم لوگوں کو جو ہے دیکھو ہے آواز میرا، تو اس لحاظ سے جو ہے زکوٰۃ کا معنی 2 معنی آ جاتے ہیں زکوٰۃ کے۔ ایک زکوٰۃ کا معنی ہے کہ کسی چیز کے اندر زیادہ ہونا، اور دوسرا زکوٰۃ کا معنی ہے پاک و صاف کرنا۔ یہ لغوی معنی ہو گئے، اور جو لوگ زکوٰۃ کو شرعی معنی میں لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس حلال جو مال ہوتا ہے وہ مختلف شکلوں میں ہے، اس کے مال کی، اس کی شکل جو ہے پیسوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، سونے چاندی کی شکل میں ہوتی ہے، اور دوسری ملکیت بھی ہوتی ہے، زمین کی پیداوار بھی ہوتی ہے، پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ اس پہ دی جاتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہے، اور جو لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے تو ان کی شروط کیا ہے، یہ انشاءاللہ جو ہے آج ہم لوگ سیکھیں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے۔ زکوٰۃ کے شرعی حکم کو اگر دیکھا جائے تو 2 جگہ پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہوئی ہے مدینہ کے اندر، مکے میں یہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو نماز فرض اس وقت ہو چکی تھی، اس وقت روزے بھی فرض نہیں تھے، زکوٰۃ بھی نہیں۔ تو اسلام لانے کے بعد لوگوں پر جو فرضیت تھی وہ ایک ہی تھی، وہ نماز کی۔ اس کے بعد جب مدینہ کا جو دوسرا سال آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حکم کو فرض کر دیا، اور یہ زکوٰۃ جو ہے اس کی سورہ کی جو ترتیب ہے، تو سورت کی جو نمبر ہے وہ 73 ہے، اور اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ یعنی سورہ مزمل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں۔ یہ آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو۔ تو یہ سورہ مزمل کے اندر حکم کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن پاک میں جو حکم آتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، تو نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 103 میں، سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ کس سے پیسہ لو اور کس کو پیسہ دو، یعنی کس سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے اور کن کو زکوٰۃ کا جو ہے مال وصول کیا ہوا کن کو ادا کرنا ہے، یعنی کون زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ تو سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان سے مال لیں، ان کا مال مطلب یعنی زکوٰۃ ان سے وصول کریں، ان کی زکوٰۃ وصول کریں اور صدقے کی شکل میں، یا ان کے مال سے جو ہے آپ صدقہ وصول کریں جو زکوٰۃ کی شکل میں ہو، تو طاہرہم، ان کو بھی پاک کریں اور ان کے مال کو بھی پاک کریں اس سے، وتزکیہم، اور ان کو جو ہے ان کے تزکیہ مال کا بھی تزکیہ کریں اور ان کی جان کا بھی تزکیہ کریں۔ تو جان اور مال دونوں جو ہے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے حلال مال سے جب اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے تو اس کو ادا کرے، نہیں ادا کرتا ہے تو یہ حکم ہے کہ آپ لیں ان سے، مطلب زبردستی لینا ہے۔ یہ چیز کا حکم ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور مسلمان کے ملک میں رہ رہا ہے مسلمانوں کے، تو اس کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی، اور اس پہ جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے وہ ایک ایسا قانون کے ذریعے سے وصول کیا جائے گا، اگر وہ دینے سے انکار کرتا تو قانون لگایا جائے گا قانون سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے اللہ کے حکم سے۔ اب جو ہے اگر آپ بخاری اور مسلم کی روایتیں دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ تاکیدی حکم آیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے بخاری شریف کی اگر آپ روایت کو دیکھیں گے تو حدیث نمبر 8 ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، اور اس میں جو ہے الفاظ بڑے مشہور ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی 5 بنیادیں رکھی، 5 ارکان اسلام کے، اور اس کے اندر جو ہے پہلا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ تو یہ جو ہے دونوں چیزیں پہلے رکن میں آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اقام الصلاۃ، اور یہ ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے زکوٰۃ دیں۔ اس کے بعد روزوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے حج کا ذکر ہے۔ تو یہ 5 ارکان اسلام ہے جس میں ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی جو ہے اس کی فرضیت کا ذکر کرتا ہے، اور حدیث میں بھی اس کی فرضیت کا ذکر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ تو اب اس کا حکم کیا ہوا زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس پر جس سے نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے اس کے مال کی۔ اگر جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے یا نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو اسی کی طرف جو ہے اشارہ ہوا ہے یہ، اور میں آگے بڑھتا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ملتی ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور یہ روایت بھی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1395 میں ذکر کی ہے، اور جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 19 میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کر یمن بھیج رہے تھے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ آپ جب جس قوم کے پاس جا رہے ہیں یہ پڑھی لکھی قوم ہے، جاہل نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، اور یہ اہل کتاب ہے، یعنی تورات اور انجیل کے حامل ہیں یہ۔ تو آگے چل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے وہاں جائیں تو آپ یہ بتائیں ان کو، اللہ کی طرف دعوت دیں اور کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانو۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر یہ آپ کی اس بات کو مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کو یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے پر جو ہے رات و دن 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، کی ہے۔ جب وہ اس کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور مان جاتے ہیں تو پھر کہنا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ جو ہے اس طرح کی ترتیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھایا اور کہا کہ آپ جب یمن جائیں گے تو یمن والوں کو آپ اس طرح سے سمجھائیں گے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے روایت ملتی ہے، اور یہ روایت بھی جو ہے علماء کی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ یہ جو ہے روایت ملتی ہے اور اس کے حوالے بھی جو ہے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو زکوٰۃ کا مانع ہے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کا کیا حکم ہے، وہ انشاءاللہ میں آج کے درس میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو خوف نہیں دلانا چاہتا ہوں، ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو جو ہے متنفر نہیں کرنا چاہتا۔ اور وہ لوگ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سب کچھ دی ہے، اور پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ جو ہے انشاءاللہ میں اگلے دن اگلی جمعرات کو جو ہوں 7 بجے واپس آؤں گا، تو اس کا جواب انشاءاللہ وہاں سے ہم لیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے کے فائدے ہمارے لیے کیا ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اجتماعی فائدے بھی ہیں اور انفرادی فائدے بھی ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اس کے انفرادی فائدے میں بتا دیتا ہوں پہلے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ برکت کا باعث ہے، یعنی زکوٰۃ جو انسان ادا کرتا ہے تو ایک تو اس کے جو اندر سے جو ایک لالچ کی جو عادت ہوتی ہے یا جو ہے بخیلی جس کو کہتے ہیں، وہ چیز اس سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے مال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال میں کمی نہیں آتی، اور زکوٰۃ کے معنی ہم نے لغوی سنا تھا کہ اس میں مال میں بڑھتی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے ایک لالچ جو ہے وہ ایک بیماری ہے، تو یہ جو تزکیۃ النفس ہے یہ زکوٰۃ دینے سے وہ بیماری بھی صاف ہو جاتی ہے، پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے یہ زکوٰۃ اسی طرح ہے جیسے کہ آگ لگی ہوئی ہو اور آگ کو جو ہے پانی کیسے بجھاتا ہے، ایسے قیامت کے دن یہ زکوٰۃ جو ہے انسان کو جہنم کے آگ سے بچائے گی، گناہوں سے پاک و صاف کرے گی۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے جہنم کی آگ سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ، اور اس میں دونوں فائدے ہیں، اجتماعی فائدہ بھی ہے، لوگوں کو بھی یہی فائدہ پہنچتا ہے اس سے، اور جو انفرادی شخص ہے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔
اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا فائدہ جو ہم لوگوں نے احادیث میں بھی پڑھا ہے کہ ان کے امیروں سے لو اور ان کے غریبوں کو دو. تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ انسان اگر ایک انسان امیر ہے تو صرف اس کو نہیں مزے کرنے، بلکہ غریب ہے جو اس کی معمولی سی ضروریات ہے، جو ضروری چیزیں اس کی زندگی کی، اس کو بھی وہ جو ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس میں بھی وہ اس سے فائدہ حاصل کرے. تو وہ اسی صورت میں فائدہ حاصل کرے گا جب امیر ترین لوگ جو ہے اپنی زکوٰۃ دیں گے. تو یہ ہو گیا کہ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے وہ لوگ غریب مسکین جو محتاج ہیں ان کو جو ہے فائدہ پہنچتا ہے، ان کو بھی جو ہے اپنی زندگی کو آسانی سے گزارنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک امیر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور مزے لیتا ہے تو غریب انسان بعض دفعہ چڑھتا ہے، نفرت ہوتی ہے اسے، یا اس کے دل میں مایوسی ہوتی ہے کہ یار یہ مزے کر رہا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو جب زکوٰۃ کا پیسہ ان غریبوں میں جاتا ہے تو غریب جو ہے ان کے دل میں سے ایک دعا نکلتی ہے، ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل میں ایک جو ہے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور اچھا تھا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اللہ نے ان کو دل بھی دیا ہے اور دولت بھی دی ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت اور اخوت پیدا کر دیتی زکوٰۃ. تو یہ اجتماعی فائدہ بھی ہے، انفرادی فائدہ بھی ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی ایک انسان کو اللہ دیتا ہے دولت، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے جتنی دولت ہو، بھلے ایک انسان ہے 1 گھنٹہ کام کرتا ہے اس کو بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے، اور ایک انسان جو ہے 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ 1 گھنٹے کام کرنے والے سے بھی کم پیسہ ملتا ہے. تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. تو زکوٰۃ کا پیسہ بھی یا مال جو انسان کو آتا ہے یا انسان امیر بھی بنتا ہے یا رزق ملتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کو مختلف ہے. تو جو مالدار انسان ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو یہ انسان جو ہے اگر اللہ کا بندہ ہے اور شکر گزار ہے تو وہ زکوٰۃ سے اپنے اس چیز کا ادا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جو ہے اس قابل بنایا، تو نے پہلے تو مجھے امیر بنایا اور پھر میرے اندر یہ تو نے جو ہے ایک احساس پیدا کر دیا کہ میں اس کی زکوٰۃ نکالوں. تو یہ ایک شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے زکوٰۃ دینا. اور یہ بھی میں نے کہا کہ اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی ہے. اسی طرح جو ہے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ صرف ایمان والا ہی زکوٰۃ دے گا. منافقین اور کافر جو ہیں کبھی بھی اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں یہ پیسہ خرچہ کرتا ہے تو اس نے جو ہے اپنے آپ کا اس چیز کا اقرار کر لیا کہ اللہ یہ پیسہ تیرا ہے، اللہ یہ مال میرا نہیں ہے، تو نے تو مجھے صرف اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے اوپر مجھے ذمہ داری دی ہے، تو میں تیرا شکر گزار ہوں. اور وہ اسی لیے پہلے تو حلال پیسہ کمائے گا اور پھر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا حق ادا کرے گا. تو یہ سارے فائدے جو ہیں اجتماعی اور انفرادی فائدے ہوتے ہیں. اب اس طرح جو ہے زکوٰۃ نکالنے سے ملک میں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ملک کے اندر یا جس ملک میں زکوٰۃ کا نظام اگر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسہ جب امیروں کے پاس سے جاتا ہے غریبوں کے پاس اور غریب اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر وہی پیسہ واپس جو ہے امیروں کے پاس آتا ہے، کیونکہ ان کی وہ تجارت میں چلتا ہے. تو پورا نظام کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک پیسے کا جو ہے ایک دور چلتا ہے، امیروں سے آتا ہے غریبوں میں جاتا ہے، غریب استعمال کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، واپس پھر امیروں کے پاس جاتا ہے. تو یہ ایک جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ امیر سے تقسیم ہوا غریب میں، غریب سے تقسیم ہو گیا واپس امیر کے پاس. تو ایک زکوٰۃ ایک مالی نظام کو اچھی طرح سے چلاتا ہے اجتماعی طور پر اور قوم کے اندر. اور اسی طرح جو ایک قوم کے اندر اگر غربت ہوتی ہے، قوم کے اندر جو ہے غریبی ہوتی ہے، تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور وہ جو ہے دنیاوی دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے اور غریبوں کو میں بانٹا جائے تو غریب جو اس کسی قابل ہے کوئی کام کرنے کی صلاحیتیں اگر ان میں ہے
تو وہ اس مال کے ذریعے سے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے. تو اس طرح جو ہے ایک قوم کا نظام اور ایک ملک کا نظام اسی سے چلے گا. اور وہ جو کمزوری تھی غربت کی وجہ سے وہ دور ہو جائے گی اور پھر یہ ملک بھی ترقی کرے گا. اسی طرح جو ہے تیسرا فائدہ جو ہوتا ہے ملک کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا جب نظام چلتا ہے تو آمدنی بھی، یعنی لوگ اس کو تجارت میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے آمدنی بھی نکالتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے ایک ترقی کا ایک سبب بنتا ہے جس میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں نظام جو ہے دونوں طریقے سے زکوٰۃ کا فائدہ قوم کو ترقی کرنے کے لیے ملتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں جاننے کے بعد ماشاءاللہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس زکوٰۃ کے نظام سے اجتماعی فائدہ بھی ہے اور انفرادی فائدے بھی ہیں. اور اس میں جو ہے ملک کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک کی ترقی اس میں ہوتی ہے. آخر کار یہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا نظام جس ملک میں چلتا ہے اس ملک کی معیشت اچھی ہوتی ہے، اس ملک کے لوگوں کی جو ہے ترقی اچھی ہوتی ہے، اس ملک میں خوشحالی رہتی ہے، عوام اس کے جو ہے ترقی کرتے ہیں، عوام اس میں جو ہے خوشحال ہوتے ہیں اور ایک ایسا مسلسل ایک ترقی کرنے کا نظام جاری رہتا ہے. تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے وجہ سے یہ غربت بھی رہتی ہے، لالچ بھی رہتی ہے، پھر اس میں جرائم بھی ہوتے ہیں اور ہر قسم کی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے اور آپس میں جو ہے بھائی چارگی، محبت، اخوت نہیں رہتی اور ایک قدرتی طور پہ ایک دشمنی اور حسد اور ایک نفرت کا جو ہے نظام ہو جاتا ہے کہ امیر امیر ہو جاتے ہیں، غریب غریب رہ جاتے ہیں اور جو ہے وہ ایک سکون نہیں رہتا، ایک ترقی کا راستہ جو ہے بند ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں اب جو ہوں آج یہ موضوع یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو 7 بجے اردو میں یہی جو ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے شروط کیا ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو جن کے پاس مال ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور زکوٰۃ جو ہے کن کن چیزوں پہ دی جاتی ہے. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی جمعرات کو اردو میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور لنک بھیجوں گا جس میں آپ لوگ سب جو ہیں اپنے سوال جواب کے لیے آ جائیں انشاءاللہ. میں بھی بند کرتا ہوں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.